إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی پیشوا مقتدا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ جمعہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر کر رہے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ میرے بندوں تم میری عبادت کرو. عبادت کس لیے کرو؟ اس وجہ سے کرو کہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے جو دنیا میں لوگ آباد سے سب کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارے پاس بچنے کا یہی ایک راستہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ہمارا موضوع بھی جاری ہے، یہ دو آیات ان کی ملتی جلتی ایک ہی تفسیر ہے، یعنی کہ اکٹھی ان کی تفسیر ہوگی تو بات مکمل سمجھ آئے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میری عبادت کرو، تم میں سے پہلے کو پیدا کیا، تمہارے پاس بچنے کا یہی رستہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ یہ وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء، اور اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہ پانی یہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے زمین سے رزق نکالتا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی پیدائش کا حوالہ دے کر بتایا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم نے میری عبادت کرنی ہے، یعنی کہ توحید پر ڈٹ جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کائنات کا نظام بتا کر اس کی طرف متوجہ کر کر مخلوق کو اپنے خالق کی طرف لانا چاہ رہے ہیں اور اس کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا حقیقی خالق کون ہے، کہ جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، جس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے، جبین ناز کو کس کے آگے جھکانا ہے، سجدہ کس کے لیے کرنا ہے، اپنی جھولی کو کس کے آگے پھیلانا ہے، دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا، اب اللہ کائنات کے نظام کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا ہے، بچھونا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ٹھہرنے والا بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آسمان کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں والسماء بناء، کہ آسمان کو ہم نے تمہارے لیے حفاظت والا چھت بنائی ہے۔ حفاظت والی چھت کس طرح ہے؟ اب دیکھیے دنیا کے اندر سائنسی لحاظ سے بہت سارے سیارے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ایسے ایسے سیارے ہیں جن کی مقدار اور جن کی وسعت زمین سے بہت بڑی ہے، اور اگر وہ اکارڈنگ ٹو سائنس کے مطابق اگر وہ زمین کے ساتھ صرف ٹکرا جائیں تو زمین پاش پاش ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس خول کو، اس زمین جو ہمارے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کا خول بنایا ہے رہنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت سے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، تم یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ سے اعراض کرتے ہو، کہ پھر بھی اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، کہ زمین اللہ نے بچھونا بنائی، آسمان اللہ نے محفوظ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ اعلیٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کے اندر پہلی رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ ہر جمعے کے دن پہلی رکعت کے اندر جمعے خطبے کے بعد یہی سورت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے، کہ اونٹ اتنا طاقتور جانور ہے، تمہارا بوجھ برداشت کرتا ہے، تمہارے سامان کا بوجھ برداشت۔ یہ جب قرآن اترا تھا نا، اس وقت اونٹ اس زمانے کا NLC ٹرالا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے کو اونٹ نہیں سمجھنا، کبھی کبھی شہر میں ڈھول بج رہا ہے، آج کیا مسئلہ ہے کہ آج اونٹ کا گوشت ملے گا شہر کے اندر، اور کبھی کبھی اونٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت جب یہ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں، تازہ صورتحال کے مطابق اونٹ کائنات کی قیمتی چیزوں میں سے ایک تھا، اور کائنات کی ضروری چیزوں میں سے ایک تھا، کہ اونٹ کتنا قد کاٹ والا ہے، کتنا مضبوط جانور ہے، صحرا میں تمہارے لیے سفر کرتا ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کی مضبوط کے باوجود اللہ نے اسے تمہارے تابع کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سہولت یہ ہے کہ تم اس کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس آسمان کی طرف دیکھو کہ اس کو اللہ نے کس طرح کھڑا کیا ہوا ہے۔ دوسری آیت کے اندر ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو کس طرح پیدا کیا ہے، کہ ایک ہم نے کچھ فٹ کے اوپر مشتمل چھت کو کھڑا کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں 4 ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے رب نے لا محیط، لا جتنا بھی جس کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، کتنے وہ فٹ کا ہے، کتنا وہ چوڑا ہے، جتنی زمین ہے ان گنت، اس کے اوپر اتنا ہی ان گنت آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً،
پھر اسی صورت اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کروں وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کس طرح پہاڑوں کو نصب کیا ہوا ہے زمین کے اندر۔ اب یہ پہاڑ دیکھنے کو تو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ ایک سائڈ میں ایک طرف آبادی ہوتی ہے، ایک طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں۔ ہر علاقے میں اس طرح ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہ زمینی علاقہ ہے، یہ صحرائی علاقہ ہے، یہ زمین کا نظام، اور یہ پہاڑ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑا ہوا ہے کہ یہ وزن کو توازن کے اندر رکھتے ہیں، تناسب کے اندر رکھتے ہیں۔ سورج شمس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور اللہ کہتے ہیں اس زمین کی قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کارگر بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے پچھوڑا بنایا ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتی، وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ کس طرح ٹھہری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تناسب برقرار رکھنے کے لیے، اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے دوسرے اطراف کے اندر پہاڑوں کو ٹھوکا ہوا ہے، کیلوں کو ٹھوکا ہوا ہے، تاکہ زمین انسانوں کی مخلوق کے وزن سے دھنس نہ جائے اس کے اندر کہ وہ اس کا بوجھ برداشت کرتی ہے۔ یہ میرے مالک کا نظام کائنات ہے کہ جس کا بدل، جس کی مثیل دینا ناممکن ہے، اور اللہ یہ سمجھا کر اپنی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین ہے، اس کو ہم نے کس طرح تمہارے لیے کارگر بنایا ہوا ہے۔ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، ہم اس کے اوپر سوکھتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اس سے پانی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رہائشیں بناتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ لاتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، اس کے اوپر اپنی سواریاں چلاتے ہیں، اس کے اوپر اپنا وزن رکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنا سامان رکھتے ہیں۔ لیکن آج تک کبھی اللہ کے حکم سے جب سے یہ زمین بنی ہے اس نے اپنے اوپر وزن برداشت کرنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے، ہر مخلوق اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ اب انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے والی چیز بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتوں کو بنایا، شکلوں کو، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کتنی خوبصورت اللہ کہتے ہیں شکلیں بنائی ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کتنی بابرکت ذات ہے جہانوں کے رب۔ یہ اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ جو تمہارا خالق ہے معمولی ذات نہیں ہے۔ اسی اللہ نے اس آسمان کو بنایا جو کسی بھی سکون کے بغیر کھڑا ہے، اسی اللہ نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے کہ جو حرکت نہیں کرتی جب تک کائنات بنی، حرکت کرے گی تو وہ اللہ کا عذاب آ جائے کہ وہ اپنے اندر مخلوق کو لے لے، اس طرح حرکت نہیں کرے گی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ اللہ کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ میں نے بنائی۔ اب اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب ذرا دیر کو تصور کیجیے کہ آسمان سے اترنے والا پانی قطروں کی صورت میں اترتا ہے، بریک بریک قطرے اترتے ہیں زمین سے، بریک وہ آسمان سے زمین کے اوپر، وہ زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، بارش کی مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر۔ اب دیکھیں جو بادل پانی لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بادل برسائے گا پانی کو، یہ بارش والا بادل ہے۔ اگر اللہ کی یہ ترتیب نہ ہو بارش برسانے کی قطروں کے حساب سے، وہ پورا کا پورا بادل ہی ایک جگہ پر برس جائے تو وہ کیا کرے گا کہ جس جگہ پر وہ آ کر گرے گا اس کو زمین بوجھ کر دے گا۔ سارا بادل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کتنا بڑا سارا بادل ہوتا ہے، اگر وہ سارا ایک ہی جگہ پر برس جائے، وہ قطروں کی صورت میں نہ برسے، تو کیا خیال ہے کہ وہ بارش فائدہ دے گی؟ وہ بارش فائدہ نہیں دے گی۔ وہ جس جگہ پر آ کر وہ بادل سارا پانی ایک ہی جگہ پر گرا دے گا تو وہ جگہ زمین بوس ہو جائے گی، وہ تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام میں قدرت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے تمہارے لیے بارش اتارتا ہوں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ جو بارش ہے نا یہ تمہارے لیے زمین سے جو ہے نا یہ رزق نکالتی ہے۔ یہاں پر رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب دوسری آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں
کہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہم نے اندر پیدا کیا ہے جیسے جاؤ جو مرضی کرو جس مرضی کے حوالے. پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تمہیں پالنے موت تک پالنے کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے, خود ذمہ اٹھایا ہے. قرآن مجید کا 12واں سپارہ 12واں پارہ پہلی آیت بالکل وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا. ہم تو پھر بھی انسان ہیں, اور ایسے انسان ہیں کہ مالک نے ہماری صورتوں کے اوپر, ہماری تخلیق کی خوبصورتی کے اوپر 4 کفے اٹھا دی. ہمیں اللہ نے لوارث نہیں چھوڑا, بے یارو مددگار نہیں چھوڑا کہ اپنا کام صرف تم سے لینا ہے. تمہاری تمام طرح کی ضروریات اللہ نے اپنے ذمہ لی. دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں, کتنی ایسی مخلوقات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا ذمہ لیا ہوا. اور ہم نے شاید سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر کے اندر آپ کو ایک مثال سمجھائی تھی, وہ غریب مچھلی والی, کہ وہ کتنا سارا ایک وقت میں کھانا کھاتی ہے. وہ قریب 36 من کے زیادہ تھا وہ شاید کچھ. اس طرح کی کتنی مچھلیاں ہوں گی ان گنت دنیا کے اندر. پھر کتنے حشرات, کتنے جانور, کتنی مخلوقات, جن, پرند, چرند, نباتات, حیوانات, جانور, کتنی ایسی مخلوقات ہیں. ہر کس طرح کو میرا رب رزق دیتا ہے, اور کسی کو بھی ایک دوسرے کا رازق اللہ نے بنایا. سب کا رازق اللہ خود ہے. یہ ہر ایک چیز میں اللہ نے مثال دی کہ میں تمہارا رازق ہوں. پھر یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نقطے کی بات, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا یہ جسم ہے بنایا ہے, یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. مرکب یعنی کہ 2 چیزیں مل کر یہ انسان کا وجود بنا ہے. ایک انسان کا جسم ہے, دوسرا انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے. یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں دونوں انسان بننے کے لیے, دنیا کے اندر رہنے کے لیے. اللہ نے انسان کے جو جسم ہے نا وہ مٹی سے بنایا ہے. قرآن مجید میں ہے خلقکم من طین, کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کا رزق بھی اللہ نے مٹی سے اس کا انتظام کیا. کائنات میں جتنی بھی کھانے کی چیزیں انسان کھاتا ہے وہ ساری مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ساری, کوئی ایسی دنیا کے اندر پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے کہ جس کا مین مقصد جو ہے وہ مٹی نہ ہو اور انسان اس کو کھاتا نہ ہو. انسان کا جسم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا. دوسرا اس کا انسان کا دوسرا جو جز ہے وہ ہے اس کی روح. روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہے. قرآن مجید میں ہے, اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پیغمبر کی باتوں کا سلسلہ, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, آپ ان سے کہیے کہ میرے رب کا حکم ہے. روح کو نہیں کوئی پہچان سکتا. آج سائنس جتنے مرضی ترلے مار لے, اور وہ لوگ جو سائنس پر ایمان رکھتے ہیں مذہب کو جھٹلا کر, وہ بھی جتنا مرضی زور لگا دے, روح کے بارے میں آج تک وہ اپنا مشاہدہ بھی نہیں دے سکتے, اور وہ دے بھی نہیں سکیں گے. وہ جی ہم جیسے میں کہا کرتا ہوں, یہ جی ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, ایسی باتیں ہیں. کسی کو کیا پتا ہے, جو میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں نے چاند کے آگے ایک کالونی کاٹی ہوئی ہے, جس نے پلاٹ لینا مجھے پیسے دے, میں آپ کے نام رجسٹری کر دیتا ہوں. میں 2-4 تصویریں بناؤں, میں کہوں یہ دیکھیں یہ چاند ہے, یہ سڑک نکلتی ہے, ڈبل روڈ ہے, اس کے آگے جو مرضی کہتا ہوں, آپ مجھے جھوٹ کہہ لیں گے. اس پر ایمان رکھنے والوں پر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ رب کے سچے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اور وہ کہتے نہیں سائنس صحیح کہتی. قوم مریض پر ایسے زندگی آباد ہو سکتی ہے. مجھ سے کبھی مریض دیکھا نہیں کہ ہم نے پیارا بھیجا تھا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. اللہ کہتا ہے کہ یہ سورج اور چاند ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی نشانیوں کو ہم عبور کر لیں گے, پھر تو ساری چیزیں عبور ہو جائیں گی, ہر چیز پر ایک دعویٰ آ جائے گا. اسی طرح یہ دیکھنے کی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم جو روح بنائی ہے نا, اس کی اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی آسمان سے نازل کی ہے.
اس کی خوراک کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، شریعت کا فہم ہے، اللہ کا ذکر ہے، حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی اور مجید سے ملنے والی تعلیم سے نماز کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کا سب سے اہم حصہ جو ہوتا ہے، جو انسان کو راحت پہنچاتا ہے، اس کا دل جو روح کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ سکون صرف اللہ کی یاد سے مہیا کر سکتا ہے ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی خوراک بھی آسمان سے اتاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا اپنا جسم کی ترتیب، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَصُوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کتنی لاجواب صورتیں بنائی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نہیں بنا سکتا، اس کی مثال نہیں آپ لا سکتے، اس جیسا کسی کو آپ نہیں بنا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رزق کا تذکرہ کیا، پہلے جسم کا کیا، پھر رزق کا تذکرہ کیا۔ اب ایک لقمہ اللہ کی حسن ترتیب اور کائنات کے اندر اس مخلوق کی بنائی ہوئی مخلوق کی آپ شاہکار دیکھیے کیا ہے کہ اس کا مخلوق کو لے کر لگتا ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز ہے، یہ ایجاد ہے، میرے رب کی مرضی سے یہ اس کی مخلوق میں سے کسی ایک نے بنایا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ اس کو مل کر مینوفیکچر کر کے بنا کر انسانوں کی ضروریات کے لیے دنیا کے اندر یہ بنا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر لازمی ذہن میں آئے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو دنیا کے معاملات ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے، پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ ہم نے ایک لقمہ لیا، اب ہمارے پیڑ تک جائے گا، بظاہر تو یہ 1-2 فیٹ کا رستہ ہے، لیکن اس سے اللہ نے تحفظ کتنا فراہم کیا ہے۔ ہم لقمہ لیتے ہیں ہاتھ میں، انگلیوں میں اس کو اٹھاتے ہیں، اب وہ لقمہ ہمارے اندر جانے کے قابل ہے کہ نہیں، ہمارے ہاتھ بتائیں گے، زیادہ گرم تو نہیں، زیادہ گرم ہے تو وہ اندر وہ برداشت نہیں کرے گا جسم، یہ جو رستہ ہے وہ تنگی ہوگی اس کو، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ ابھی یہ گرم ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، زیادہ ٹھنڈا ہے لیکن متوازن ہونا چاہیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو، یہ ہاتھ بتائیں گے۔ اور اب یہ اس کو منہ میں رکھنے لگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دانت رکھے ہوئے ہیں 2 اس طرح، ناکا لگا ہوا ہے، یہ بتائیں گے یہ خوراک ہمارے جسم کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے، یہ سخت ہے کہ نرم ہے، سخت ہے تو دانت تھوڑی بیل بجا دیں کہ نہیں یہ سخت ہے، یہ ہمارے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے، نرم غذا لے کے جو انسان پسند بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اوپر یہ منہ کے اوپر ناک اللہ نے لگائی ہے، یہ بتائے گا کہ یہ کھانا باسی ہے کہ تازہ ہے، کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو بتائے گا اس کو کھانا چاہیے کہ نہیں، یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی، یہ پکیزہ کھانا تو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پکیزہ رزق دیا ہے۔ اور جب ہم اس کو زبان کے آگے، اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے زبان، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ زبان کے اوپر رکھتے ہوئے آپ کو بتا دے گا کہ یہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ پھیکا ہے، تم کھا سکتے ہو، کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کے پیٹ میں جا کر وہ گرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ معدے کے جسم، وہ معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، خون نکالتا ہے، غلاظت ایک طرف کر دیتا ہے، اس کو جگر تک پہنچاتا ہے، جگر جا کر دل کو دیتا ہے، دل وہ سارے جسم کے اندر اس کو سرکل کرتا ہے، جو انسانی زندگی کی ضمانت بنتا ہے۔ ایک لقمے کو اللہ نے پیڑ تک پہنچانے کے لیے کیا شاندار اللہ نے ترتیب اور نظام بنایا ہے۔ یہ خالق اور اس کے مالک جو ہے عظیم، اس کی عظمت اور اس کی کیا کمال ذات کی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ مخلوق گواہی دیتی ہے کہ اس کا خالق اتنا بڑا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اور بھی 1-2 مفسرین نے اس آیت سے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں۔ امام راضی نے ایک عراقی کا قصہ لکھا ہوا ہے اپنی تفسیر۔ امام راضی نے ایک عراقی کہتے ہیں جو عرب کے صحراؤں میں رہنے والے بدو ہوتے ہیں، جو وہاں کی تعلیم اور وہاں کے کلچر سے ناآشنا ہوتے تھے۔ عراقی کا قصہ نقل کیا کہ عراقی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے وجود کی دلیل دیں، کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے اس کی دلیل دیں، آپ کیا دلیل دیں گے؟ عراقی کہنے لگا کہ اگر ہم سوؤں کے نشانات، یعنی کہ گھوڑا چلے نا زمین کے اوپر، کچی زمین کے اوپر، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان بنا دیتا ہے زمین کے اوپر،
تو وہ بتا دیتے ہیں سمو کے نشان، پاؤں کے نشان کے یہ رستہ، وہ گھوڑ سوار، وہ پیدل چلنے والا کس طرف جا رہا ہے۔ اور اگر ہم وہ اونٹ کی بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اونٹ کی قسموں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو کیا یہ جو آسمان و زمین نظر آتے ہیں، یہ دن اور رات کا اختلاف نظر آتا ہے کہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، یہ زمین سے نکلنے والا رزق، یہ ہواؤں کے سلسلے، یہ آسمان سے برسنے والے بادل اور اس سے نکلنے والا پانی، یہ سورج کی روشنیاں، یہ چاند کی ٹھنڈی روشنیاں، رات کو دکھانے والے رستے، یہ آسمان کی خوبصورتی تارے، یہ ہمارے دل کے اندر دھڑکنے والا، جسم کے اندر دھڑکنے والا دل، ہمیں سوچ مہیا کرنے والا دماغ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خالق بھی کوئی ہے۔ یہ اعرابی کی باتیں، یہ میرے رب کی پہچان ہے، اور یہ اپنے رب کی پہچان کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف مزید قریب ہو سکتے ہیں۔ اور کائنات میں سب سے عظیم وہ بات ہے، سب سے عظیم وہ قول ہے، سب سے عظیم وہ تعلیم ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے ملا دے، جو مخلوق کو اپنی خالق کا رستہ بتا دے۔ انشاءاللہ جو آخری حصہ اس آیت کا وہ آئندہ خطبے کے اندر ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو تعارف ہے اس کو اپنا کر ہمیں توحید کے رستے پر گامزن کرے، اپنے خالق کی پہچان کے ذریعے اس کی عظمت کا ہمیں دیدہ بنا دے، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں، اپنی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، قرآن کا ہمیں اللہ فہم دے، اسے ہمارے لیے نور ہدایت اور ہدایت کا رستہ بنا دے، اور اسے ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔